اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بے شک وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے عن الصراط لناکبون وہ آہستہ آہستہ سیدھے راستے سے ہٹتے جاتے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ اگر ان ظالموں پہ کبھی ہم رحم کر دیں وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ اور ضرر کی تمام چیزیں ان سے ہٹا بھی دیں تو لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ یہ اندھے بن کر اپنی گمراہی میں پھوٹتے رہیں گے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ ہم نے بہت مرتبہ ان کو عذاب بھی دیا ہے فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ یہ فرما بردار نہیں بنے اپنے اللہ کے وَمَا يَتَضَرَّعُونَ نہ عاجز بنے حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ یہاں تک کہ ہم آخرت میں ان پہ سخت دروازہ عذاب کا کھولیں گے اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 74، 75، 76، 77، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون۔ عقیدہ آخرت کو جو بندہ نہیں مانتا وہ دن بدن منٹ بہ منٹ سیکنڈ بہ سیکنڈ اللہ کے صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ موت اور موت کے بعد آخرت کا آ جانا، اگر ہم آخرت کا انکار کر دیں تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نان چنے روٹی کپڑے جوتی گاڑی سائیکل یہ تو سب کافروں کو بھی ملے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی جو ہمیں اللہ نے آخرت کے اندر چیزیں عطا کرنی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک ہے۔ آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا ہو جانا ہے، پل صراط سے آپ کی سفارش سے ہم نے پار ہو جانا ہے، جنت میں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہم نے پہنچنا ہے، اور جنت کی ہم لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا زوال بے شمار نعمتوں کو ہم نے چکھنا ہے۔ اگر ہم عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے تو ہمارے پلے دنیا میں کیا ہے؟ ہمارے پلے بھائی یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ دنیا کے لیے پڑھتے ہیں یا آخرت کے لیے پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں دنیا کے لیے پڑھتے ہیں یا آخرت کے لیے پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے پڑھتے ثواب اکٹھا کر رہے ہیں دنیا کے لیے کہ آخرت کے لیے؟ ہم صدقہ دیتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، بیوہ کی مدد کرتے ہیں، نکاح کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں، اپنی اولاد کو نیک بناتے ہیں، صدقہ جاریہ بناتے ہیں، ایک کنواں بنا کے جاتے ہیں، ایک درخت لگا کے جاتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، سب کو سلام کرتے ہیں۔ یہ مقصد آخرت ہے یہ دنیا؟ مقصد تو آخرت ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں رہنا ہے تو کھاؤ پیو عیش کرو، کھاؤ پیو عیش کرو۔ تو یہ بدبخت لوگ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ مولوی ڈرا رہے ہیں اور کوئی آخرت کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں اٹھنا، کوئی نہیں زندہ ہونا، کچھ بھی نہیں ملنا، کوئی شکل نہیں بننی، کوئی انسان نہیں بننا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے ان عقائد سے۔ ہمارا عقیدہ ہے آخرت موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے آخرت میں حضور پاک کی سفارش بھی ہوگی، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک کا دیدار بھی ہوگا، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی ہمیں عطا فرمائیں گے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت میں آپ کا ہمیں دیدار ہوگا، جنت میں آپ اپنی امت کو ایک دعوت لازمی کریں گے جس میں سارے آپ کے دسترخوان پہ ہوں گے۔ یہ ہے نا؟ تو بھائی ہمارا تو سب کچھ ہے ہی آخرت میں۔ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کو اس جگہ کیا ملا ہے؟ ان کو اس جگہ کیا ملا؟ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے اور کافر ہے اور اس کا تھوک نہیں بنتا، وہ خوراک نہیں کھا سکتا، لیکوڈ چیز استعمال کرتا ہے۔ اب آخرت کو بھی وہ نہیں مان رہا، موت کو بھی وہ نہیں مان رہا، اسلام بھی وہ نہیں لا رہا، ایمان پہ بھی نہیں چل رہا، اور دنیا کی ساری دولت میں وہ ڈوبا ہوا ہے، مگر ایک چنے کا دانہ نہیں کھا سکتا، ایک دال کا دانہ نہیں کھا سکتا، بڑے گوشت کی بوٹی نہیں کھا سکتا، چھوٹے گوشت کی بوٹی نہیں کھا سکتا، گندم کی روٹی نہیں کھا سکتا، چاول نہیں کھا سکتا،
دودھ کی کھیر نہیں کھا سکتا، بریانیاں نہیں کھا سکتا، قورمے نہیں کھا سکتا، شوارمے نہیں کھا سکتا، پیزے نہیں کھا سکتا، ہے امیر ترین آدمی۔ بھائی کم از کم وہ اللہ کو ہی مان لے، آخرت کو مان لے تو کام بن جائے گا نا۔ ادھر چلے ہمیں نہیں بھی ملتا، آخرت میں تو انشاءاللہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ سُرٍ، اللہ کہتے ہیں اگر ان ظالموں پہ ہم رحم کر دیں اور ان کے ضرر کے تمام میدان ٹھیک کر کے رکھ دیں تو بھی لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ بدبخت اپنے گناہ پہ دوبارہ آ جائیں گے اور اندھے ہو کے اس گناہ کی لذتیں حاصل کریں گے۔ یہ ہیں گناہ بے لذت۔ دنیا کے گناہ کیا ہیں بھائی؟ گناہ بے لذت۔ آپ ایک فلم کو دیکھیں، دوسری مرتبہ دیکھیں، تیسری مرتبہ دیکھیں سلطان صاحب، چوتھی مرتبہ آپ کا دل نہیں کرے گا۔ ایک ڈرامہ دیکھ لیں، اس کی 2 قسطیں دیکھ لیں، اس کی 3 قسطیں دیکھ لیں، چوتھی مرتبہ آپ کا دل، ایک مرتبہ زنا ہو جائے، 2 مرتبہ ہو جائے، 3 مرتبہ ہو جائے، چوتھی مرتبہ پھیکا ہو جائے گا، زنا سے بھی بھاگ جائے گا۔ شراب پیتے رہیں، سال پی لیں، 10 سال پی لیں، 11ویں سال میں آپ تھک جائیں گے، اگ جائیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ جوا کھیلتے رہیں 2-4 سال مزے کریں گے، پھر آپ اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ گناہ بے لذت۔ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ اور نیکی ہوتی ہے با لذت۔ نیکی میں کیا ہوتی ہے؟ چنانچہ ہم 9-10 سال سے نماز شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ موت کے دم تک ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی اکتا ہے، تھکتا ہے؟ قرآن، ہم نے قرآن 83 میں حفظ کی ہے، آج تک اس کو پڑھتے ہیں۔ کبھی اپنا دماغ یہ نہیں کہتا کہ یار بس ٹھیک ہے اب اس کو پڑھ لیا، دیکھ لیا، پڑھ لیا۔ اور جو نادرہ پڑھتے ہیں، جو ماشاءاللہ کچھ بھی کرتے ہیں، کبھی ان کا شوق زائل نہیں ہوتا۔ اخبار ہے نا، اخبار پچھلے سنڈے کا اخبار آپ کو کوئی لا کے دیتا ہے، یار اس کو پڑھ لو، ہے تو اخبار پڑھنے والا اگر اس کا عاشق ہو، جو واش روم تک بھی اخبار لے کے جاتے ہیں اور وہاں پڑھتے رہتے ہیں، وہ کہے گا بس یار میں نے مطالعہ کر لیا، چھوڑ دو۔ فلاں کیسٹیں، وہ پرانی کیسٹیں ہوتی تھی گانوں کی، ایک دور میں جب یہ ہمارا یہ سوشل میڈیا اور یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا، اس وقت آپ کو یاد ہوگا ٹیپ ریکارڈ ہوتے تھے اور جاپانی ریڈیو اور جاپانی ٹیپ ہوتے تھے، بڑا ایک سسٹم۔ اب تو جاپان بڑی چیزیں بنا رہا ہے، چھوٹی چیزیں اس نے چھوڑ دی ہیں۔ بڑے شوق سے نا وہ ریڈیو کی بڑی کیئر ہوتی تھی گھر میں، اور بڑے لوگ اس کی شوق۔ آج کل کسی کو ریڈیو لاگا تو کہتے پینڈو آدمی، کیا کہیں گے جی؟ پینڈو آدمی ریڈیو دیکھ رہا، موبائل دیکھ بھائی جی۔ لیکن آج بھی جو 80 90 سال کے لوگ ہیں نا، ریڈیو رکھے ہوئے گاؤں میں، وہ جناب اپنے مزے میں ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ تو بھائی گناہ بے لذت ہے، گناہ۔ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے ایک دفعہ کہ بھائی لندن میں نا مرکز تھا تبلیغ والوں کا، تو جمعرات کو ایک وہاں پہ انگریز وہ ڈنڈا لے کے پہرا دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے بھائی؟ پہرا۔ اور وہ بڑا موسیقار تھا، موسیقی کا ماسٹر تھا۔ میں نے اس کو پوچھا یار تیرے اندر تبدیلی؟ اس نے کہا گانے بھی گا لیے، سنا بھی دیے، سن بھی لیے، شراب پی بھی لی، پلا بھی دیے، جوئے کھیل لیے، زنا کر لیے، حرام پہ چل دیے، ہر چیز میں تھک گئے، اب کہیں دل نہیں لگتا۔ بالآخر جہاں لذت تھی وہ ایمان تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں اگر ہم ان کو رحم کر کے بچا لیں عذاب سے تو یہ بدبخت اپنے گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تو بھائی گناہ میں لذت کافر کو آتی ہے، مسلمان کو نہیں آتی۔ اور الحمدللہ کہ ہمیں اس میں لذت نہیں آتی۔ وہ مینڈک لوگ کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھا رہے ہیں جی، ان کو لذت آتی، ان کو لذت آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اخذناہم بالعذاب، ہم نے بڑی مرتبہ ان کو عذاب دے کر بھی دیکھا ہے۔ قوم عاد کے واقعہ آپ نے پڑھے ہیں، قوم سمود کے واقعہ آپ نے پڑھے ہیں، قوم سبا کے واقعہ آپ نے پڑھے ہیں، قوم ہود کے واقعہ آپ نے پڑھے ہیں، عذاب دے کر بھی دیکھا ہے۔ لیکن فمستقانوا لربہم وما یتضرعون، نہ یہ رب کے قریب گئے ہیں، نہ ان میں کوئی عاجزی آئی ہے۔ وہی اکڑ آ گئی جو ابو جہل میں تھی۔ وہ معوذ اور معاذ چھوٹے بچوں نے اس کو قتل کر دیا۔ آخر میں ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود، وہ آخر میں پہنچے تو اس کا سر یہاں سے قلم کرنے لگے۔ وہ ان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا واہ، تو نے بھی ایسا خوبصورت چہرہ کبھی ہاتھ میں لے کے تلوار نہیں چلائی ہوگی۔
عبداللہ ابن مسعود کو کیا کہنے لگا؟ تو نے بھی ایسا خوبصورت چہرہ، اس پہ کبھی تلوار ہے، لیکن یاد رکھ میں ہوں سردار، میری گردن یہاں سے نہیں کاٹنی، یہاں سے کاٹنی، یہاں سے نہیں کاٹنی، یہاں سے کاٹنی۔ عذاب کے وقت بھی ان کو کوئی ہدایت نہیں ہے، اور یہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہے، کہتے مر گئے ہیں بس بات ہی ختم، اس کے بعد کوئی قبر، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی حشر، کوئی عذاب، کوئی جہنم، کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، ہم ایسے گیٹ کھولیں گے قیامت کے دن اور اندر سے آگ آ رہی ہوگی، اور یہ اس میں ایسے دھتکار کے پھینک دیے جائیں گے، اور یہ کہیں گے او ہو، یہ آخرت بھی ہے، عذاب بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور جہنم کے گیٹ کھول کر ہمیں اللہ ڈال رہے ہیں۔ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددۃ، اور اوپر سے یہ بند کر دی جائے گی، اس کے اندر وہ ہوں گے اور لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ ان کو باندھا جائے گا اور جلیں گے۔ یہ جلد اوپر کی جل جائے گی، جب جل کے ختم ہوگی اللہ ایک نئی جلد ان پہ چڑھائیں گے، پھر جلنا شروع ہوں گے، پھر چڑھائیں گے، پھر جلنا شروع ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ایک جہنمی کو 70,000 فرشتہ لگامیں ڈال کے گھسیٹ رہا ہوگا۔ کافر کی ایک داڑھ جو دانتوں کی ہے وہ ایک چٹان کے برابر ہوگی، اتنی بھیانک شکل کے ساتھ میرا اللہ اس کو وہاں پہ ڈالے گا۔ جتنے ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہیں وہ بھی ساری کافروں کے ساتھ ڈل جائیں گے، اور نیکیوں کے انوار سے یہ امت چمکے گی، اور اس طرح چمکے گی جس طرح کہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور اللہ اس کو سونے کی انگیٹھیاں دیں گے، سونے کی۔ آگ نہیں اس نے ہم نے لینی کہ ہمیں سردی لگ رہی ہے، ایک خوشبو ہوگی اس میں۔ کیا ہوگی؟ خوشبو ہوگی۔ 70 حوریں ہماری ایسی کہ مقصورات فی الخیام۔ عبداللہ ہنس رہا ہے، تیرے ابا ہوتے ہم نے کہنا اس کی شادی کرواؤ بھائی، حوریں آپ کو ملنی ہے بھائی، جوان بچوں کی شادی فوراً کیا کریں۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو شادی کریں گے، بھائی کون سا وہ پاؤں پہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ؟ عبدالرزاق صاحب پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو شادی کریں گے۔ قرآن کہتا ہے پاؤں پہ کھڑا ہونے سے پہلے شادی کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اگر یہ فقیر ہے نا اللہ ان کو شادی کے بعد فوراً غنی کر دیں گے۔ فوراً کیا کر دیں گے؟ شادی جلدی کریں آپ۔ ویسے بھی ماشاءاللہ آپ کا آج کل پتہ ہے آپ کو سلطان صاحب 250 روپے کا لیٹر ہو گیا ہے۔ جڑا بندہ 200 اور اتنے پا کے 500 لیٹر پا کے اپنے منڈے دی برات لے کے جائے گا نا تو پھر سانو گدا ریڑی استعمال کرنی پڑے۔ اس لیے بعد لوگ بچیوں پہ توجہ نہیں دیتے کہ جناب 25 سال کی ہو جائے پھر شادی کرتے۔ 18 سال کی عمر، 19 سال کی عمر، 20 سال کی عمر میں شادی کریں اور اپنا ذہنی سکون حاصل کریں، ذہنی سکون حاصل۔ اتنی پیاری بچی ہمارے پاس پڑھتی تھی، وہ رشتے 9 سال سے چل رہے ہیں۔ ادھر سے رشتہ آئے باپ کہے جی میں یہاں متفق نہیں، ادھر سے آئے تو ماں کہے میں یہاں متفق نہیں، وہ ادھر رگڑے کھا رہی۔ آج اس کا والد ہمارے پاس آئے ہوتے، 28.5 سال کی بچی ہو گئی۔ وہ کہتا ہے جی مجھے، میں نے کہا خدا کے بندو تم دونوں اس کے بگاڑ کے ذمہ دار ہو، جہاں رشتہ آیا ہے استخارہ کر لو، اللہ مشورہ دے دیں گے، شادی کر دو، بس نہیں آتا مشورہ تو کوئی اور تلاش کر لو۔ آپ آپس میں اسٹیٹس نہ بنائے اس چیز کا۔ 18 سال کی عمر، 20 سال کی عمر، 21 سال کی عمر میں شادی کریں۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، بچیوں کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، اس لیے آپ نکاح کر کے اولاد پیدا کر کے اس کو نیک بنا کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی بناؤ، اور آخرت کے اندر اپنی اولاد کو نیکی کے ساتھ لے کر جمع ہو جاؤ اور حضور پاک کے ہاں چلے جاؤ، اور آپ کا فخر بن جائیں۔ آپ کا کیا بن جائیں؟ فخر بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی